السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ، اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا ذی الحجہ کے انتہائی امپورٹنٹ ڈیز؟ اللہ تعالی ہمیں ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے 30 تک کی تھی۔ آج میں 30 آیت سے ہی دوبارہ شروع کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں سے آدم و ابلیس کا قصہ شروع ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام کی کریشن کا، ان کی پیدائش کا۔ تو وہ پورا قصہ، وہ پورا واقعہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانیت کو مخاطب کیا تھا یا ایھا الناس سے، اور اب پوری نوع انسانیت کو اللہ تعالیٰ پہلے انسان کا، جن کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ پورے سیاق و سباق کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ قرآن کی ایک ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کے ساتھ مخاطب ہے، اور اللہ رب العزت انسان کی ہدایت کے کتنے حریص ہیں، کتنے طریقوں سے اللہ نے سمجھانا چاہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے وہ ورڈز جو اردو میں بھی یوز ہوئے ہیں۔ پہلی آیت کے ہم دیکھ چکے ہیں، دوسری آیت سے دیکھیں گے، اور پھر موسٹ ریپیٹڈ ورڈ ایک آج کا ہمارا ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ اس طریقے کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ آیت نمبر 31 میں ایک آدم کا ورڈ ہے، پھر ملائکہ کا ورڈ ہے، اسماء کا لفظ ہے۔ اسم سے اسماء موسٹلی یوز ہوتا ہے یہ بھی اردو میں، اور صادقین صادق سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین ورڈز ہیں میں نے جو نوٹ کیے ہیں، آدم، ملائکہ اور صادقین۔ آیت نمبر 32 میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور اس کے اندر علم کا لفظ اور سبحان کا لفظ۔ سبحان کا لفظ تو عربی کا ہی ہے، علم کا لفظ نوٹ کر لیں اس میں سے۔ اور آیت نمبر 33 قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ اس میں غیب کا لفظ ہے، سماوات والارض بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو اس میں یہ صرف دو لفظ ہیں، غیب کا اور ایک سماوات والارض کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 34، اس میں ہے آدم کا لفظ، ابلیس کا لفظ اور کافرین کا لفظ، کافر سے، تین ورڈ اس میں ہو گئے۔ آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ظالمین کا لفظ ہے، شجر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور پھر جنت کا لفظ ہے، زوج کا لفظ ہے، اور تقربا قریب سے۔
آدم ایک، زوج دو، جناتین اور قرب سے 4، شجر 5 اور ظالمین 6۔ آیت نمبر 36، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو اس چیز سے پھیر دیا۔ ہم ابھی ترجمہ نہیں کر رہے تھے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان کا لفظ اور اس کے بعد ادف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، ارض کا لفظ، اور یہ 2 لفظ ہی ہیں اس میں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 37، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اس میں آدم کا لفظ ہے، کلمات کا لفظ ہے، رب کا لفظ ہے۔ اگلی آیت، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت کا لفظ ہے، خوف کا لفظ ہے۔ اور آیت نمبر 39 میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کا لفظ، اور خالدون کافر کا لفظ ہی آئے گا، باقی لفظ عربک میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اور موسٹ ریپیٹڈ ورڈ جو آج کا ہے ہمارا وہ ہے قرآن پاک میں 12، آپ نے یہ لفظ بھی دیکھا ہوگا، اولائکا۔ اولائکا کا لفظ یہ سب مردوں اور سب عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی بار بار یہ آیت نمبر 39 میں بھی استعمال ہوا ہے، اور بھی قرآن پاک کے کئی مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے، اور یہ بھی سب مرد اور سب عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ورڈ ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان آیات کے ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ اور جب، قَالَ فرمایا تھا، ربو کا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، انہوں نے کہا تھا اے اللہ کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائیں گے، وَنَحْنُ جبکہ ہم ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا تھا، قَالَ اللہ نے فرمایا تھا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا جی، اب اس میں یہ جو فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا ہے تو یہ ان کا کوئی آبجیکشن نہیں تھا، وہ اللہ کی اس کریشن پہ آبجیکشن نہیں لگا رہے تھے، انہوں نے صرف اللہ سے کوسچن کیا تھا کہ اے اللہ زمین و آسمان میں تو اختیارات صرف آپ کے پاس ہیں، تو آپ اپنے اختیارات یا آپ با اختیار مخلوق پیدا کر رہے ہیں، جب ان کے پاس کچھ اختیارات آ جائیں گے تو وہ فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، کرپشن کریں گے۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا تھا، اور دوسرا جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں تو صحیح تیری تسبیح و تقدیس بیان کرنے والے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خلافت وہ چاہتے تھے، یہ بھی انہوں نے صرف ایک کوسچن ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلا جواب اللہ نے یہ دیا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا علم محدود ہے، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا محدود علم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وسیع علم دیا، اور وہ علم دینے کے بعد آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ اور سکھایا آدم کو الاسماء کلھا سارے کے سارے نام، ثم عرضہم پھر ان کو پیش کر دیا علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کو ان کے سارے ناموں کی خبر دو، یعنی ناموں سے مراد سارا علم ان کو بتاؤ، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر اللہ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے پھر یہ کہا کہ کیا تمہیں ان ساری چیزوں کے نام آتے ہیں؟ اگر تم اپنی بات میں اپنے خیال میں صحیح تھے تو فرشتے کہنے لگے
قالوا سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، کہ تو بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم، ان کو خبر دو، باسمائہم، ان ناموں کی، فلما، پھر جب انبأہم باسمائہم، ان کو ان ناموں کی خبر دی، یعنی ان کے سامنے وہ نام بتائے، خبر دینے کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے وہ نام بولے، وہ سب علم جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا لکم تمہیں، انی بے شک میں عالم جانتا ہوں، آسمانوں کے اور زمین کا غیب میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو سب ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے، جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے آدم سے کہا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار